یہ شمائل ترمذی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، اس حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں، کہ آپ کا پچھلے درس میں جو حلیہ بیان ہوا اس میں مختصر تذکر آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت تھی۔ اس کا چند صحابہ کرام نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت الخاتم بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدۃ حمراء، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ اس کی شکل اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں غدۃ حمراء، وہ ایک ابھرا ہوا جسم تھا، کہ جس طرح کوئی گلٹی نہیں بنی ہوتی کہ جسم ہو بس درمیان میں تھوڑا سا جگہ ابھری ہوئی ہو، اس طرح وہ جسم کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا اور وہ سرخ رنگ کا تھا۔ اور فرماتے ہیں مثل بیضۃ الحمامہ، اس کی جو مقدار تھی وہ کبوتری کے انڈے کی طرح، بالکل چھوٹا سا جس طرح کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، اتنی مقدار میں آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ وہاں سے ابھرا ہوا تھا۔ دوسری روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرمایا اپنی دادی سے کہ وہ کہتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ جس دن حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے اس دن انہوں نبی الاسلام نے ان کے بارے میں فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، یہ سعد بن معاذ وہ بندہ ہے کہ جس کی وفات پر رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا اور حرکت کی۔ انہوں نے یہ جب ذکر فرمایا تو وہ فرماتی ہیں جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت اتنا قریب تھی کہ لو اشاء ان اقبل الخاتم، کہ اگر میں چاہتی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ لے لیتی، اس کو چوم لیتی، میں اتنی آپ کے قریب تھی۔ اور وہ مہر نبوت بین کتفی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ اس میں مہر نبوت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، تو میں نے وہ دیکھا، ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا تھی، اس کی کیا شکل اور کیا کیفیت تھی۔ انہوں نے وہ نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ابو زید عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس تھا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ابو زید میری کمر میں نا ذرا ہاتھ پھیرو، خارش کرنے کے لیے نا میری کمر پہ ذرا ہاتھ پھیرو۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کی کمر پہ ہاتھ پھیرا نا تو وہ چونکہ قمیض مبارک اوپر تھی، بس قمیض کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے انہوں نے ہاتھ پھیرا، انہوں نے مہر نبوت دیکھی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ لگا تو وہ ایسی جگہ تھی کہ جگہ ابھری ہوئی تھی اور وہاں بال جمع ہوئے تھے، یعنی بال جس طرح ایک جگہ بال زیادہ ہونا، وہ بالوں کا مجموعہ، اس طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بالوں کا مجموعہ تھا۔ تو اس طرح جو ساری روایات کو ملا کر جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت تھی، اور یہ مہر نبوت آپ کی ولادت کے وقت ہی آپ کے جسم مبارک پہ تھی، اور وفات کے وقت آپ کی یہ مہر نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے وصال کو اسی سے پہچانا کہ جب انہوں نے دیکھا مہر نبوت ختم ہوگی تو انہوں نے کہا بس نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ باقی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے لیکن وہ روایات صحیح نہیں ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس مہر نبوت پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، لیکن یہ روایات صحیح نہیں، بس اتنا ملتا ہے کہ وہ ایک ابھرا ہوا جسم مبارک تھا اور وہ آپ کی مہر نبوت تھی۔ اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں میں کیا، تورات اور انجیل میں اس کا تذکرہ کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے آخری نبی ہونے کی علامت اور نشانی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے تو پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا انہوں نے انہی تین چیزوں کو انہوں نے جو نشانیاں پڑھی تھیں کہ آخری نبی جو ہوگا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو یہ تینوں نشانیاں انہوں نے جب پوری دیکھی پھر ایمان لائے۔ تو یہ پچھلی کتابوں میں بھی تورات اور انجیل میں بطور علامات نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نشانی کے طور پر تھی
اس لیے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین یا ذا الجلال والاکرام یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہر قسم کے گناہوں سے، یا اللہ ہماری توبہ قبول و منظور فرما۔ ہر قسم کی یا اللہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کو یا اللہ 5 وقت کا باجماعت نماز پڑھنے والا بنا، سب کو نیک نمازی بنا، سب کے رزق روزگار میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، آفات سے یا اللہ حفاظت فرما۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم